کمرے میں دوپہر کی ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر سفید چادر بچھی تھی جس پر رنگ برنگے اسکیچ، پین کریون اور ایک کھلی ہوئی ڈرائنگ بک بکھری پڑی تھی۔ یسریٰ آلتی پالتی مارے زمین پر بیٹھی تھی، زبان ہونٹوں کے بیچ دبائے پوری توجہ کے ساتھ تصویر میں رنگ بھر رہی تھی۔ معصومیت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف بے فکری میں ہوتی ہے۔ پھولے پھولے گال والی وہ بلا کی حسین لڑکی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں ہی گم تھی جب اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ انیسہ اندر داخل ہوئی۔ وہ حسب معمول سلیقے سے تیار تھی مگر چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی جمی ہوئی تھی۔ یسریٰ نے جیسے ہی دروازے کی آہٹ سنی فوراً سر اٹھایا، آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بجو دیکھے نا۔ وہ خوشی سے اچھل کر بولی، ڈرائنگ بک دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے، میں نے کتنی پیاری ڈرائنگ بنائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری دوستیں کہتی ہیں تمہاری جیسی ڈرائنگ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے فخر سے سینہ پھلایا، اور آپ تو جانتی ہیں نا میں اگلے انسان کا اسکیچ بھی بنا سکتی ہوں۔ سوچ رہی ہوں آپ کو اور جیجو کو ایک ساتھ بٹھا کر بناؤں۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ پھر ہم اسکیچ کو فریم کروائیں گے۔ کیسا آئیڈیا؟ انیسہ نے ڈرائنگ پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر گہری سانس لے کر کہا، یسریٰ ان سب باتوں کو چھوڑو، میری بات سنو۔ وہ آگے بڑھی، یسریٰ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یسریٰ نے ہلکا سا منہ بنایا اور ناراضگی بھرے لہجے میں بولی، مجھے ابھی ڈرائنگ کمپلیٹ کرنی ہے بجو، ہم بعد میں بات کر لیں گے نا۔ شام کو چھت پر چلیں گے، چائے بھی پئیں گے، اور آپ کو پتہ ہے امی بول رہی تھی آج وہ سموسے بنائیں گے، کسی بھی قیمت پر آج انہیں مکرنے نہیں دیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بآسانی بات کو ٹال دیا تھا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، میں کچھ کہہ رہی ہوں نا۔ انیسہ کی آواز میں بے چینی تھی۔ پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تمہیں جو کہنا ہے اور کرنا ہے تم کرتی رہنا۔ یسریٰ فوراً نرم پڑ گئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اچھا غصہ مت کریں۔ بولیں، بس میں کہہ رہی تھی کہ شام میں آرام سے بات کرتے، لیکن اگر آپ ابھی بات کرنا چاہتی ہیں تو بولنی، میں سن لوں گی۔ لہجہ بالکل معصوم تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انیسہ نے آہستہ مگر صاف لفظوں میں کہا، تم جانتی ہو میری منگنی سعود خان سے ہو چکی ہے، اور تمہیں اچھی طرح اس بات کا علم ہے۔ مجھے یہ منگنی کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہے۔ ہاں، یسریٰ نے بے پرواہی سے کہا، مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، لیکن بجو آپ بلا وجہ ان سے چڑھتی ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ انیسہ نے اس کی طرف غور سے دیکھا، میں سیریس بات کر رہی ہوں، تم غور سے سنو گی؟ بلا وجہ تعریفوں کے پل باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسریٰ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اوکے سوری، اب بولیں کیا بات ہے؟ میں اب بیچ میں مداخلت نہیں کروں گی، آپ جو بولیں گی میں خاموشی سے سنوں گی۔ انیسہ نے نظریں چرا لیں۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی اور پھر وہ جھجکی ہوئی آواز میں بولی، تم میری ایک دوست ملی ہو، احتشام، میرا کالج فرینڈ۔ اکثر میں نے تمہارے سامنے اس کا ذکر کیا ہوگا، اور ایک دو دفعہ تمہاری اس سے براہ راست ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یسریٰ نے فوراً ناک سکیڑی، برا سا منہ بنایا، ہاں وہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، ہر وقت گھورتے رہتے ہیں، کچھ بولو تو الٹا جواب دیتے ہیں۔ اس دن میرا گال بھی کھینچا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے کوئی میرے گال کو ہاتھ لگائے۔ آپ انہیں اچھی طرح سمجھا دینا، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیجو بھی تو ہیں، ابھی اس طرح برتاؤ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ عزت سے پیش آتے ہیں۔ بس، انیسہ جھنجھلا کر بولی، ان باتوں کو چھوڑو، تم اپنی ہی بولتی رہتی ہو، بلا وجہ کی باتیں کر کے دماغ خراب مت کرو۔ جو بات میں تم سے کر رہی ہوں بس اسے غور سے سنو۔ آپ کی ہی تو بات سن رہی ہوں کب سے۔ اچھا بولیں کیا بات ہے؟ اسے انیسہ کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اسی لیے وہ اب بات کم الجھ زیادہ رہی تھی۔ انیسہ نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، پھر دھیمی مگر لرزتی آواز میں بولی، میں احتشام سے بہت پیار کرتی ہوں، اور میں سعود سے شادی نہیں کر سکتی، ہمارا مزاج نہیں ملتا، وہ بہت سخت اور اصول پسند انسان ہے۔ یسریٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ انیسہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں سعود کے پاس جا کر انہیں ڈسٹریکٹ کرنا ہوگا، ان کا دھیان اپنی طرف لے آنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یسریٰ ہکلا گئی، میں نہیں سمجھ پا رہی۔ وہ لاکھ بے وقوف سہی، لیکن اس بات کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔
انیسا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہی کہ تم ان سے کہو کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں بری لڑکی ہوں، کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور تمہیں انہیں پسند کرتی ہوں۔ تمہارے اندر وہ تمام خصوصیات ہیں جو ایک خوبصورت لڑکی میں ہونی چاہیے۔ نہیں، یسریٰ فوراً بولی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں ایسا نہیں کروں گی، آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انیسا نے پاس رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی۔ لمحہ بھر میں وہ چھری اس کی کلائی پر تھی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، انیسا کی آواز پتھر کی طرح سخت تھی، تو میں خود کو مار لوں گی۔ میں احتشام کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ یسریٰ چیخ اٹھی، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ میں آپ کی شکایت امی سے کر دوں گی۔ یہ ہٹائیں، آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ وہ بری طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ بولی، جو میں کہہ رہی ہوں اس پر راضی ہو جاؤ، ورنہ ابھی اسی وقت میں خود کو مار لوں گی۔ تم ابھی میرے ساتھ سعود کے گھر چلو گی، اندر جا کر سب کچھ کہو گی جو میں بول رہی ہوں۔ بولو، چل رہی ہو یا نہیں؟ یسریٰ رونے لگی، سر ہلاتی رہی، بار بار انکار کرتی رہی، مگر سامنے بہن کی لرزتی کلائی آنکھوں میں وحشت اور ہاتھ میں چھری دیکھ کر اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سسکتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ اچھا، آواز بمشکل نکلی، میں چلوں گی، بس چھری ہٹا لیں۔ بجو، میں راضی ہوں، آپ خود کو تکلیف مت پہنچاؤ، میں آپ کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ وہ صدا کی معصوم لڑکی ایک بار پھر اپنی بہن کے بہکاوے میں آ چکی تھی۔ کمرے میں بکھرے رنگ، ادھوری ڈرائنگ اور فرش پر گرا قرون گواہ تھے کہ ایک معصوم دنیا ابھی ابھی بکھر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے ماں باپ سے چھپ کر گھر سے نکل گئے تھے۔ گاڑی گیٹ سے نکلتے ہی سڑک بڑھا گئی تھی۔ انیسا اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی تھی، نگاہیں سیدھی سڑک پر، مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ رفتار معمول سے تیز تھی، جیسے وہ رکنے سے ڈر رہی ہو۔ یسریٰ پیسنجر سیٹ پر سکری سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا دل خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اپنی بہن کی محبت کے آگے بے حد مجبور ہو گئی تھی۔ دونوں ہاتھ آپس میں بھینچے ہوئے، انگلیاں پسینے سے تر تھیں۔ وہ بار بار انیسا کی طرف دیکھتی، پھر کھڑکی سے باہر جھاں مارنے پیچھے کی طرف بھاگتی جا رہی تھیں۔ بجو، یسریٰ کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اگر امی بابا کو پتہ چل گیا نا، وہ بہت خفا ہوں گے۔ انہوں نے سعود بھائی کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر میں نے ان کا رخ اپنی طرف موڑا، امی بابا ہم دونوں کو معاف نہیں کریں گے۔ خدا کے لیے آپ عقل کو ہاتھ ماریں، اس طرح جلد بازی کر کے اپنا اور میرا نقصان نہیں کریں۔ وہ بے وقوف ضرور تھی، لیکن اس وقت اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کا احساس اسے مستقل ہو رہا تھا۔ انیسا نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں واپس سڑک پر جما لی تھیں۔ اگر تم نے سعود کو اپنے لیے راضی کر لیا تو وہ خود امی بابا کو منا لے گا۔ تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ تم بس صرف اس بات پر دھیان دو، اندر جا کر تمہیں بولنا کیا ہے۔ اس طرح ڈر ڈر کر جاؤ گی تو کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے پاؤ گی۔ وہ فوراً بولی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں بجو، لیکن میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یسریٰ نے فوراً کہا، وہ بہت بڑے ہیں اور میں تو ابھی چھوٹی ہوں، میں کیسے ان کی بیوی بن سکتی ہوں؟ آپ کس طرح کی باتیں سوچ رہی ہیں؟ انیسا کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور مضبوط ہو گئے تھے۔ تو کیا چاہتی ہو؟ آواز میں تلخی آ گئی۔ میں مر جاؤں، خود کو مار لوں، تم اپنی بہن کو مرنے دو گی؟ تم دعویٰ کرتی تھی مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ ہے تمہاری محبت؟ تمہاری بہن مر رہی ہے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یسریٰ ہڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے تھے، لیکن ہم اس رشتے سے منع بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ میرا شادی کرنا ضروری تو نہیں؟ ضروری ہے، انیسا نے بات کاٹ دی، بہت ضروری ہے۔ سعود خان ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، امی بابا کبھی اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ اگر میں راضی نہیں ہو رہی تو وہ تمہاری کروانا چاہیں گے، مگر اس رشتے کو جانے نہیں دیں گے۔ اسی لیے میں نے منصوبہ بنایا ہے، اور اس منصوبے کے تحت میں اور تم دونوں محفوظ رہیں گے۔ نہ میں امی بابا کی نظروں میں بری بنوں گی اور نہ ہی یہ رشتہ ہاتھ سے جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے یسریٰ کو عجیب لگا تھا۔ اگر وہ اپنا آپ اپنے ماں باپ کے سامنے کلیئر رکھنا چاہتی ہے تو پھر اسے کیوں برائی میں دھکیل رہی ہے؟ مگر فی الحال وہ خاموش رہی تھی۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی تھی۔ یسریٰ نے شیشے سے باہر دیکھا، سرخ بتی جل رہی تھی، جیسے اسے خبردار کر رہی ہو۔
اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، پلیز بچوں گھر لے چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جیجو کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ جو آپ کہہ رہی ہیں میں کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ آپ ایک دفعہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ انیسا نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کی اور چلائی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جب میں کہہ رہی ہوں سب ہو جائے گا، پھر تم کیوں ڈرامہ کر رہی ہو؟ آپ نہیں جانتی مجھے کتنا ڈر لگتا ہے، یسرا بولتی گئی۔ آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ کتنے دراز قد ہیں، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور ان کی باڈی بھی کتنی مضبوط ہے۔ اگر ایک تھپڑ بھی مار دیا نا تو میرا برا حال ہو جائے گا۔ آپ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہی؟ مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ انیسا کے لبوں پر ایک بے جان سا تبسم آیا۔ وہ تمہیں نہیں ماریں گے، تم ایسے بات کرنا کہ وہ خود راضی ہو جائے۔ لڑکیوں کے پاس بہت سے ہنر ہوتے ہیں، تم اسے اپنے آپ میں الجھا سکتی ہو۔ کیسے؟ یسرا نے بے بسی سے پوچھا۔ ان کے قریب کھڑی ہو جانا، نیسا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ان کا ہاتھ تھام لینا، معصوم شکل بنا لینا۔ یسرا نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب میں کیسے کروں گی؟ جیسے ہمیشہ کرتی ہوں، انیسا نے بے رحمی سے کہا۔ ویسے بھی لڑکوں کو کم عمر لڑکیاں پسند ہوتی ہیں۔ یہ سنتے یسرا کا دل جیسے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ غلط ہے بچوں، بہت غلط ہے، ہم مجھے مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ گاڑی ایک وسیع اور پرسکون علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے درخت تھے اور کچھ فاصلے پر بڑے بڑے بنگلے نظر آنے لگے تھے۔ یسرا نے جیسے ہی سامنے سعود خان کے بنگلے کا بلند گیٹ دیکھا، اس کا سانس رک سا گیا۔ ہم پہنچ گئے ہیں، انیسا نے مختصر سا کہا۔ نہیں، یسرا نے سر ہلایا۔ پلیز واپس چلیں، میں نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ امی بابا مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف انیسا نے اس کی باتوں پر دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ انیسا نے گاڑی گیٹ کے سامنے روک دی اور اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ آنکھوں میں ضد اور بے چینی ایک ساتھ تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا، اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر تم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ یسرا کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا مگر کھولا نہیں۔ سامنے بنگلے کی اونچی دیواریں تھیں اور پیچھے ایک بہن کا دباؤ۔ درمیان میں وہ خود جو پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ معصومیت کبھی کبھی سب سے بھاری قیمت مانگتی ہے۔ وہ اسے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں غیر مانوس سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کشادہ کمرہ، بھاری پردے، شیشے کی میز اور دیواروں پر آویزاں فریم، سب کچھ اپنی جگہ شاندار مگر یسرا کے لیے اجنبی اور خوفناک تھا۔ انیسا اسے بنگلے کے دروازے پر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دو ملازم آئے، رسمی انداز میں اسے اندر لائے، ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر خاموشی سے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ یسرا اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی، جیسے کسی نے زبردستی بٹھا دیا ہو۔ نظریں کبھی دروازے پر جاتی، کبھی سیڑھیوں کی طرف۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا سب سن رہے ہوں گے۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں، انگلیاں بے اختیار کپکپا رہی تھیں۔ چند لمحے بعد اچانک سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یسرا نے چونک کر دیکھا، وہ اتر رہا تھا۔ سعود خان، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، چال میں اعتماد، اونچا قد، چوڑی جسامت، سلیقے سے پہنا لباس، دیکھنے میں واقعی وہ غیر معمولی طور پر وجیح تھا۔ چند لمحوں کے لیے یسرا کو کسی حسین شہزادے کا گمان ہوا مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل مزید بیٹھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب آیا، یسرا فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھٹ سے کہا، آواز لرزتی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، سعود نے قدرے حیرت سے جواب دیا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ بھی اکیلی؟ نہ آپ کی بہن ساتھ ہے نہ والدین؟ اور اس وقت؟ یسرا نے لب بھینچے، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ سعود نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ کہیے، مگر جلدی، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، الفاظ جیسے حرکت میں اٹک گئے ہوں۔ پھر اچانک اس نے ہمت جمع کی، ایک قدم آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اس نے جلدی کہا، اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سعود نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ میری بجو، یسرا نے بات جاری رکھی، جیسے رکی تو ٹوٹ جائے گی۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ سعود کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ سختی آ گئی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ بولا۔ پتہ ہے، میں ابھی تمہارے والد کو فون کر سکتا ہوں۔ یسرا فوراً گھبرا گئی۔ نہیں،
پلیز ان کو فون مت کریں، اس نے بیقراری سے کہا۔ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں، بس آپ میری آپی سے شادی سے انکار کر دیں، وہ آپ کی ٹائپ کی نہیں ہے۔ سعود نے ایک قدم قریب آ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اچھا، اور میرے ٹائپ کی پھر کون ہے؟ یسریٰ نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ آہستہ بولی، میں چھوٹی سی پیاری سی سبز آنکھوں والی اور ڈمپل گالوں والی۔ وہ اپنی باتوں میں خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعود نے ہلکی سی طنزیہ ہنسی۔ اچھا، مگر میری ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، اور ایک دم قریب آیا اور اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یسریٰ سہم گئی، سانس رک سا کیا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہوں میں نرمی نہیں، فیصلہ تھا۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو ہر فیصلہ فوراً کر سکے، وہ بولا، اور جو میرے کہنے پر ابھی کے ابھی نکاح کے لیے تیار ہو۔ بتاؤ، کرو گی؟ یسریٰ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ دل چیخ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مگر دماغ میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، انیسہ کی دھمکی۔ اس کی لرزتی کلائی وہ جملہ، اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو میں خود کو مار لوں گی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر کانپتی آواز میں بولی، ہاں، میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ لاؤنج کی خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ یسریٰ کو یوں لگا جیسے اس نے خود کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہو، اور اب جو آگے تھا اس کا کوئی راستہ واپس نہیں تھا۔ اس کے راضی ہونے پر سعود نے فوراً نکاح کا انتظام کر لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس بات کے انتظار میں ہو۔ کچھ دیر بعد لاؤنج کی فضا بدل چکی تھی۔ وہی کمرہ جو کچھ دیر پہلے خاموش اور خالی تھا، اب رسمی سی گہما گہمی لیے ہوئے تھا۔ صوفوں کو ترتیب دیا گیا تھا۔ شیشے کی میز پر نکاح نامہ، قلم اور چند کاغذات رکھے تھے۔ ایک جانب گواہ خاموشی سے بیٹھے تھے، سنجیدہ چہروں کے ساتھ، جیسے یہ سب ان کے لیے محض ایک رسمی عمل ہو۔ یسریٰ صوفے کے کونے پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں جکڑے ہوئے، انگلیاں ایک دوسرے میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ہلکا سا احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، آواز بامشکل نکلی تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ آواز خود اسی کے اندر دب کر رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار انیسہ کا چہرہ آ رہا تھا، اس کی دھمکی، وہ لرزتی ہوئی کلائی، اور ہر بار وہی خوف اسے خاموش کر دیتا تھا۔ وہ خود کو بری طرح پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی بند کمرے میں سانس گھٹ رہی ہو۔ سعود خان چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہی اعتماد، وہی فیصلہ کن انداز۔ اس نے کچھ ہی دیر میں سب انتظام کر لیا تھا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، سفید داڑھی، آنکھوں پر اینک، ہاتھ میں نکاح رجسٹر۔ انہوں نے کاغذات پر ایک نظر ڈالی، پھر یسریٰ کی طرف دیکھا۔ بیٹی ذرا قریب آ جاؤ، مولوی صاحب نے نرم مگر رسمی لہجے میں کہا۔ یسریٰ نے بے جان قدموں سے خود کو سیدھا کیا، اس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہچکیاں جیسے گلے میں اٹک گئی ہوں۔ وہ جس انسان کو کچھ گھنٹے پہلے تک جیجو کہتی تھی، آج اسی کے سامنے نکاح کے لیے بیٹھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا زور زور سے روئے، مگر آنسو بھی جیسے تھک گئے ہوں۔ مولوی صاحب نے صاف آواز میں اعلان کیا، یسریٰ بنت احسان احمد، آپ کا نکاح سعود خان بن رحیم خان سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، گواہوں کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ یسریٰ کے کانوں میں شور سا گونجنے لگا تھا۔ اس نے لب ہلانے کی کوشش کی، مگر آواز نہیں نکلی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سر جھکا کر رو پڑی۔ بیٹی، مولوی صاحب نے دوبارہ کہا، سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اگر اس نے انکار کیا تو انیسہ مر جائے گی۔ دل نے چیخ کر کہا نہیں، مگر زبان نے بے وفائی کی۔ ہچکیوں کے درمیان اس نے کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ دوبارہ پوچھتا ہوں، یسریٰ بنت احسان احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کا رونا کچھ تھم گیا تھا، جیسے آنسو خشک ہو رہے ہوں۔ وہ جان چکی تھی کہ پیچھے کوئی راستہ نہیں ہے۔ قبول ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تیسری بار سوال کیا گیا۔ سوال سنتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو اس لمحے سے کاٹ لینا چاہتی ہو۔ قبول ہے۔ اس بار آواز میں عجیب سا خالی پن تھا۔ مولوی صاحب نے کاغذات آگے بڑھائے۔ بیٹی، یہاں پر دستخط کر دے۔ قلم اس کے ہاتھ میں آیا تو اس کی انگلیاں کانپنے لگی تھیں۔ نام لکھتے ہوئے اسے لگا جیسے ہر حرف کے ساتھ وہ خود سے کچھ چھین رہی ہو۔ دستخط مکمل ہوتے ہی اس نے قلم رکھ دیا، نظریں جھکائے بیٹھ گئی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے سعود کی طرف رخ کیا۔ سعود خان بن رحیم خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سعود نے بغیر کسی توقف کے کہا، قبول ہے۔ آواز مضبوط تھی، فیصلہ واضح۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، سب نے آمین کہی، مگر
یسریٰ کے ہونٹ خاموش رہے تھے۔ اس کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کہانی کا اگلا منظر اس کی مرضی سے نہیں لکھا جائے گا۔ نکاح کے بعد لاؤنج آہستہ آہستہ خالی ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب دعا کے بعد اٹھے، گواہوں نے رسمی مصافحہ کیا اور دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں گہری بھاری خاموشی اتر آئی۔ پردے ساکت تھے، دیواروں پر لگے فریم جیسے نظریں چرا رہے ہوں۔ اب وہاں صرف وہ دونوں تھے اور ایک نیا رشتہ جو یسریٰ کے لیے ابھی تک ایک سوال تھا۔ یسریٰ صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار دوپٹے کا پلو آنکھوں پر رکھتی مگر رونا پھر بھی پھسل کر نکل آتا۔ سعود سامنے کھڑا تھا، گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہی سختی نہیں تھی بلکہ ایک الجھن سی تھی۔ نہ جانے کیوں یسریٰ کا یوں رونا اسے برا لگ رہا تھا۔ کس بات کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ اس نے قدرے دھیمے مگر سوالیہ لہجے میں کہا۔ تم خود آئی تھی میرے پاس، اظہار محبت کر رہی تھی، شادی کی خواہش کر رہی تھی، اب رو کیوں رہی ہو؟ یسریٰ نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں، پلکیں بھیگی ہوئی۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ سب میں نے کیوں کیا ہے۔ آواز کانپ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے اتنا ڈر لگتا ہے، آپ اتنے دراز قد ہیں اور میں اتنی چھوٹی سی ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہیں گے جیسے بچوں کو ڈانٹتے آئے ہیں۔ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کھاؤ، یہاں مت جاؤ، ایسے کپڑے مت پہنو۔ وہ مجھے بتاتی ہیں۔ سعود نے ماتھے پر بل ڈالے جیسے کسی بات نے چونکا دیا ہو۔ میری تمہاری بہن سے بات ہی کب ہوئی ہے؟ اس نے واضح لہجے میں پوچھا۔ اور میں کیوں اس میں روک ٹوک کروں گا؟ ہر انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، میں تمہاری زندگی کیوں کنٹرول کروں گا؟ وہ ایک قدم قریب آیا مگر فاصلہ برقرار رکھا۔ ہاں، تمہارا خیال رکھوں گا، دھیان رکھوں گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تمہاری بہن نے تم سے جو بھی کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، میں نے کبھی اس سے بات ہی نہیں کی۔ یسریٰ نے آنکھیں جھکا لی تھیں، پھر دھیرے سے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ سعود نے بات آگے بڑھائی۔ تم خود بتاؤ، جب میں تمہارے گھر آیا تھا کیا میں نے تمہاری بہن سے بات کی تھی؟ نہیں، یسریٰ نے آہستہ سے کہا۔ بس پھر، سعود نے سانس لے کر کہا، ابھی ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں تمہارے امی بابا کو سچ بتانے، کیا تم چلو گی؟ یسریٰ کے دل میں ایک اور لہر اٹھی، ڈر اور امید کی ملی جلی۔ ہاں، اس نے ہمت جمع کر کے کہا، میں چلوں گی، لیکن پلیز آپ سب سنبھال لینا ورنہ امی بابا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ سعود نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بات کروں گا۔ پھر وہ رکا، نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ کوئی اور بات تو نہیں ہے نا؟ اس کی آواز میں سنجیدگی بڑھ گئی تھی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ یسریٰ چونک گئی۔ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا لیں۔ نہیں، سہمی ہوئی آواز میں بولی، کچھ بھی نہیں چھپا رہے۔ سعود نے چند لمحوں سے دیکھا جیسے اس کے لفظوں کا وزن تول رہا ہو، پھر خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ کھڑا ہوا، کوٹ سیدھا کیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ چلو، اس نے مختصر سا کہا، چلتے ہیں۔ یسریٰ نے کانپتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ قدم اٹھاتے اسے لگا جیسے وہ ایک نئی دہلیز پار کر رہی ہو جہاں سچ ابھی مکمل نہیں تھا مگر راستہ اب واپس کا بھی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد احمد منزل کی بتیاں ابھی پوری طرح بند نہیں ہوئی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صوفے اپنی جگہ سلیقے سے لگے تھے مگر فضا میں غیر معمولی تناؤ موجود تھا۔ سعود خان صوفے پر سیدھا بیٹھا تھا، گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ یسریٰ اس کے برابر میں بیٹھی تھی مگر دونوں کے درمیان فاصلہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں گتھے ہوئے تھے، نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ دل اس کے سینے میں جیسے بے قابو ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، احسان صاحب اور نجمہ بیگم اندر داخل ہوئے۔ رات کے اس پہر ڈرائنگ روم میں سعود خان کو دیکھ کر دونوں ٹھٹک گئے تھے۔ پھر ان کی نظر یسریٰ پر پڑی جو اس کے اتنے قریب بیٹھی تھیں۔ حیرت فوراً پریشانی میں بدل گئی تھی۔ یہ سب خیریت ہے؟ احسان صاحب نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ اتنی رات کو؟ اور یہ یسریٰ آپ کے ساتھ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سعود فوراً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام، احسان صاحب نے جواب دیا مگر آنکھیں سوالوں سے بھری تھیں۔ برائے کرم بیٹھ جائیں، سعود نے سنجیدگی سے کہا۔ بات تفصیلی ہے۔ نجمہ بیگم اور احسان صاحب صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ یسریٰ نے سر جھکا لیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سعود نے بات شروع کی۔ میں سیدھی بات کروں گا، آپ کی چھوٹی بیٹی نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے۔ وہ خود میرے پاس آئی ہے اور سچ یہ ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں اسے پسند کرتا تھا، اسی لیے ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجمہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا نکاح؟ احسان صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز میں غصہ صاف تھا۔ آپ کی عمر اور میری چھوٹی بیٹی کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اسی لیے تو ہم نے آپ کا رشتہ اپنی بڑی بیٹی سے طے کیا تھا۔ سعود نے سکون سے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں، مگر اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان صاحب نے کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں، ہماری عزت، ہماری بیٹی۔ سعود نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ایک دفعہ آپ جا کر اپنی بڑی بیٹی سے پوچھ لیجئے کہ وہ اس نکاح پر ناراض ہوں گی یا خوش۔ لہجہ مانی خیز تھا۔ نجمہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یسریٰ نے گھبرا کر سر اور نیچے جھکا لیا تھا۔ دیکھیں بیٹا، نجمہ بیگم نے قدرے نرم مگر احتجاجی انداز میں کہا، آپ بہت رئیس ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر یہ سب اچانک ایک دم نکاح، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سعود نے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، اب سمجھنے کا وقت نہیں رہا آنٹی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی ہو چکی ہے۔ احسان صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، اور آپ کو لگتا ہے ہم مان جائیں گے؟ سعود نے نظریں ان سے ملائیں۔ میں نے کہا کہ بعد رخصتی بھی لینا چاہتا ہوں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ دونوں اپنی بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ یہ جملہ کمرے میں گونج سا گیا۔ نجمہ بیگم کے ہاتھ لرز گئے۔ احسان صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا، وہی یسریٰ جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر خوف اور بے بسی لکھی ہوئی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہے، پھر احسان صاحب نے آہستہ سے کہا، تم نے یہ سب اپنی مرضی سے کیا ہے؟ یسریٰ نے ہمت کر کے سر ہلایا مگر آواز نہیں نکلی۔ نجمہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ جانتی تھیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آخر کار احسان صاحب نے گہری سانس لی، ہم مجبور ہیں۔ آواز تھکی ہوئی تھی۔ نکاح ہو چکا، اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو، انسان کسی اور کو کیا بولے؟ انہوں نے بیٹی کو خفا نظروں سے دیکھا۔ خدا تمہیں ہدایت دے یسریٰ۔ نجمہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ، اپنی نئی زندگی سنبھال لو۔ یسریٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعود خاموشی سے کھڑا ہوا جیسے فیصلہ پہلے ہی اس کے حق میں ہو چکا ہو۔ احمد منزل کی دہلیز پر ایک اور بیٹی خاموشی سے رخصت ہو رہی تھی، دعاؤں سے کم، مجبوریوں سے زیادہ۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے لیے سیدھا اپنے بنگلے پر واپس آ گیا تھا۔ راستے میں وہ خوب روئی تھی لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ سعود کے بنگلے کا کمرہ وسیع تھا مگر اس وقت یسریٰ کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ بھاری پردے کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے، روشنی مدھم تھی اور کمرے میں ایک اجنبی پن پھیلا ہوا تھا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا رونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے مایوس تھے، اس کے بابا نے اس سے بات نہیں کی تھی، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا بلکہ خفا نظر اس پر ڈالی تھی۔ یہ بات وہ چاہ کر بھی ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے دکھ صرف اس بات کا تھا کہ اس کی بہن نے ایک دفعہ بھی کھڑے ہو کر اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ایسے چپ گئی تھی جیسے سارا قصور صرف اور صرف یسریٰ کا ہو۔ دوسری جانب سعود چند قدم کے فاصلے پر کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، خاموش گہری نظروں کے ساتھ۔ اسے یسریٰ کا رونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شروع دن سے شادی اسی سے کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی عمر کا لحاظ کیے وہ خاموش ہو گیا تھا اور اس کی بہن کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، مگر جب سامنے سے آفر ملی وہ انکار نہیں کر پایا تھا۔ کچھ دیر گزری مگر یسریٰ کی ہچکیاں کم نہیں ہوئی تھیں۔ آخر کار سعود نے سکون مگر سختی لہجے لیے میں کہا، کب تک رونے کا ارادہ ہے؟ بہتر ہوگا سچائی بتا دو، تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا اور جس نے تم سے یہ سب کروایا ہے اس کے لیے بھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم نے یہ سب کسی کے کہنے پر کیا ہے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، تم نے جو بھی ڈرامہ کیا اس کی صفائی پیش کر دو ورنہ آگے جا کر تمہیں صرف اور صرف نقصان ہوگا۔ یسریٰ نے سر اٹھایا، آنکھیں لال، چہرہ بے جان۔ چند لمحے وہ خاموش رہی جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو، پھر روتی ہوئی بولی، مجھے لگتا ہے آپ کو سب معلوم ہے، آپ نے جان بوجھ کر یہ سب کیا۔ مجھے ہر بات کا اندازہ ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے امی بابا کے سامنے بولا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے آپ اس بات سے واقف ہیں جو میں نے کی ہے۔ مجھے اس طرح آپ ڈبل کراس نہیں کر سکتے۔ وہ بے وقوف ضرور تھی لیکن اتنی نہیں کہ سامنے موجود سچ کو دیکھ نہ سکے۔ سعود نے ہلکا سا سر ہلایا، ہاں معلوم تو ہے مگر تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ بہتر ہوگا تم خود بتاؤ تاکہ میں جان پاؤں تم نے کیوں اور کس لیے حرکت کی ہے۔ آدھی حقیقت مجھے معلوم ہے، آدھی حقیقت میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر یسریٰ کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ دوبارہ رونے لگی، آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بجو کسی اور کو پسند کرتی ہیں، اس نے بمشکل کہا۔
احتشام نام ہے اس کا، وہ ان کے کالج میں پڑھتا ہے۔ بچوں نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ایسا کر لوں گی تو وہ بابا امی کی نظروں میں بری نہیں بنے گی اور احتشام بھائی سے ان کی شادی آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا، امی بابا ان کی شادی کبھی بھی احتشام بھائی سے نہیں کروائیں گے اور تعمر کے لیے وہ ان کی نظروں میں بری بھی بن جائیں گی۔ سعود کے چہرے پر ایک لمحے کو کچھ سخت آیا، مگر آواز قابو میں رہی۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کمزور دل اور معصوم ہے، اس لیے وہ سختی برتنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بولا، تو کیا تم اپنے ماں باپ کی نظر میں بری نہیں بنو گی؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ یہ حرکت کر کے تمہارے ماں باپ تمہیں تمغہ امتیاز دیں گے؟ تم سے وہ خفا نہیں ہوں گے؟ یسریٰ نے سر جھکا لیا۔ وہ مجھ سے خفا نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ میں بری بن چکی ہوں، وہ سسک کر بولی۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ خودکشی کر لیں گی، اور میں اپنی بہن کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ پر چھری رکھ لی تھی، میں چاروں جانب سے مجبور ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے آپ کے پاس آنا پڑا تھا۔ یہ کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کندھے ہلنے لگے، سانس بے ترتیب ہو گیا تھا۔ سعود خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کمرے میں صرف اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، خیر اب میرا نکاح تم سے ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، میں کسی بھی قسم کی رائے دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، جو بھی ہونا تھا اب ہو چکا ہے۔ فی الحال میرا مشورہ تمہارے لیے یہی ہے، تم بری باتیں چھوڑ کر اپنی زندگی کو شروع کرو۔ زندگی کو حسین طریقے سے دیکھنے کے لیے پرانا بھول جاؤ، اور میں تمہیں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دے سکتا۔ بیوی ہو تم میری، مجھے میرا حق چاہیے۔ یسریٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف ابھر آیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کم عقل، بے وقوف اور کم عمر ضرور تھی، لیکن اس حقیقت کا بخوبی علم تھا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ سعود چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا، یعنی اب تم میری ذمہ داری ہو، میرا حق ہے کہ میں تم سے سچ، اعتماد اور وفاداری چاہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور کے کہنے پر فیصلہ کرے یا مجھ سے کچھ چھپائے، اور مجھے حق زوجیت چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، خوف چمک اٹھا تھا۔ وہ بولی، میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، لیکن مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے، میں اتنی جلدی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سعود کھڑا ہوا اور چند قدم اس کی طرف بڑھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جو زندگی کا اصول ہے، میں زندگی اصولوں کے مطابق جینا چاہتا ہوں، اور اب تمہیں سب سمجھنا ہوگا۔ یسریٰ لاشعوری طور پر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھو جو کھیل تمہاری بہن نے کھیلا ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کروں گا۔ یسریٰ نے سر ہلایا، آنسو خاموشی سے گرتے رہے۔ میں مجبور تھی، وہ دھیرے سے بولی، اور اب تم محفوظ ہو۔ سعود نے مختصر جواب دیا، لیکن سچ کے ساتھ، اب آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا تھا اور اچانک اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ بری طرح جھٹپٹائی تھی، دور ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن سامنے موجود شخص کافی جاندار اور طاقتور تھا۔ اس کی گرفت سے نکلنا بے حد مشکل تھا۔ دھیرے دھیرے وہ حد تجاوز کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تڑپی تھی، روئی تھی، سسکی تھی، لیکن اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی اور ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا چلا گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی مدھم روشنی پردوں کے کناروں سے چھن چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی نمی اور خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کو توڑتی ہلکی ہلکی سیسیوں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ سعود کی آنکھ اسی آواز سے کھلی۔ اس نے پہلے لمحے آنکھیں دوبارہ موند لیں، پھر کروٹ بدل کر دیکھا۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ ڈھنگ سے اڑا ہوا نہیں تھا اور آنسو بنا رکے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کی پوچھ سے بار بار آنسو پوچھتی، مگر رونا جیسے اس کے بس میں ہی نہیں ہو۔ سعود ایک لمحے کو واقعی حیران ہوا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں بولا، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، کس بات کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ کوئی مر گیا ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ صبح صبح اتنا رونا اچھی بات ہوتی ہے کیا؟ اسے روتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر فوراً منہ موڑ لیا اور کھڑکی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی، جیسے اس کی موجودگی ہی اسے مزید توڑ رہی ہو۔ سعود نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا، بستر پہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بالوں کو درست کرتے ہوئے کہا، ہوا کیا ہے؟ کس لیے رو رہی ہو؟ صبح صبح مجھے ڈرامے بازی بالکل پسند نہیں ہے۔ صبح ہمیشہ خوشگوار ہونی چاہیے انسان کا پورا دن، ورنہ خراب ہو جاتا ہے۔ بے وقوفوں کی طرح روئے جا رہی ہو، وجہ بتاؤ رونے کی۔ یہ سن کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، آنکھوں میں غصہ اور بے بسی ایک ساتھ تھے۔ وہ تڑپ کر بولی،
مجھے آپ سے بالکل بات نہیں کرنی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ مجھ سے مخاطب کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ میں آپ کی آنکھوں سے نہیں رو رہی، یہ میری مرضی ہے، میں جتنا چاہوں روں، مجھے کوئی نہیں روکتا اور نہ آپ روکیں گے۔ میری عادت ہے، جب بھی میں دکھ میں ہوتی ہوں اسی طرح زیادہ روتی ہوں۔ سعود نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں روکوں گا؟ اس کی آواز میں سردی آ گئی تھی، کیونکہ مجھے تمہارا رونا بالکل پسند نہیں ہے، سمجھ آئی؟ لڑکیاں بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ اسے واقعی اسرا کا رونا ایک آنکھ پسند نہیں تھا، نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے لہجے کی سختی نے اسے لمحہ بھر کے لیے سہم دیا۔ وہ خاموش ہو گئی، نظریں جھکا لیں، کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ بولی، آپ نے میرے ساتھ رات کو بہت بدتمیزی کی ہے۔ آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے ابھی تک تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے، میں آپ کو رات بھر روکتی رہی، یہ مت کریں، مجھے درد ہے، میں ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مگر آپ نے میری یہ بات نہیں سنی۔ سعود نے گہری سانس لی، جیسے جملے کی توقع ہی تھی۔ تمہارا باپ تمہیں گھر کے اندر تک داخل نہیں ہونے دے گا، اس نے صاف کہا، اور رہی درد اور تکلیف کی بات، تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے کوئی تم پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے ہیں، ہر لڑکی کو اس وقت سے گزرنا ہوتا ہے، تم کوئی انوکھی نہیں ہو، یہ سب نارمل ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، جب تک تم فریش ہو جاؤ۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، وہ فوراً بولے۔ آپ مجھ سے بات کیوں کریں؟ میں نے کہہ دیا نا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس بار سعود نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، آنکھوں میں ایک واضح وارننگ تھی۔ خاموش، اس نے کہا، کھانے پینے کے معاملے میں مجھے بالکل کوتاہی نہیں چاہیے، پہلے ہی تم بہت کمزور ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا مگر فاصلہ رکھتے ہوئے بولا، مجھے ایک تندرست اور توانا بیوی چاہیے جس کے ساتھ میں ایک بھرپور زندگی گزار سکوں، سمجھ آئی؟ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ رات مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے معنی کے جملوں پر وہ شرما کر سر جھکا گئی تھی۔ اس کے لہجے میں حکم تھا، کوئی گنجائش نہیں۔ وہ سہم کر خاموش ہو گئی، ہونٹ بھینچ لیے، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر آواز بند ہو چکی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی، جیسے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سعود نے اسے ایک آخری نظر دیکھا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ وہ وہیں بستر کے کنارے بیٹھی رہ گئی، خاموش، تھکی ہوئی، اور اس احساس کے ساتھ کہ اب اس کے آنسو بھی اس کی مرضی سے نہیں رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی مگر اس کی زندگی میں ابھی روشنی اترنا باقی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ناشتہ وغیرہ ساتھ ہی کیا گیا تھا اور پھر وہ اسے تیار کروا کر لاؤنج میں چھوڑ کر آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اب دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ دوپہر کی روشنی بڑے بڑے شیشوں سے چن کر ڈرائنگ روم میں پھیل رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی جسے صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ وہ صوفے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، ہاتھ میں رسالہ تھا مگر نظریں لفظوں پر نہیں ٹک رہی تھیں۔ ذہن کسی اور ہی سمت بھٹک رہا تھا، ہر سطر دھندلی لگ رہی تھی، جیسے آنکھوں کے آگے نمی کی ایک باریک تہہ جم گئی ہو۔ چند لمحے بعد اچانک ملازمہ کی دھیمی آواز ابھری، بیگم صاحبہ، آپ کی والدہ آئی ہیں، اگر اجازت ہو تو انہیں یہاں لے آؤں؟ ہم نے انہیں باہر ہی روک لیا ہے، صاحب نے کہا تھا اگر آپ کے گھر سے بھی کوئی ملنے آئے تو آپ کی اجازت کے بغیر اسے اندر آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ سنتے اس کا دل زور سے دھڑکا، رسالہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر صوفے پر رہ گیا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی، آواز میں بے اختیار کپکپاہٹ آ گئی، انہیں یہیں لے آؤ۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل چاہا دوڑ کر ماں کے گلے لگ جائے، جیسے بچپن میں ہر ڈر ہر شکایت ایک ہی لمحے میں ختم ہو جاتی تھی۔ چند لمحے اسے صدیوں جیسے لگے، پھر دروازہ کھلا اور نجمہ بیگم اندر داخل ہوئی، چہرہ سخت، آنکھیں سرخ، ماتھے پر بل نمایاں ہے۔ ماں کو دیکھتی وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ امی، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی نجمہ بیگم نے بے اختیار دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ رکو وہیں۔ وہ جیسے زمین میں گر گئے تھے، قدم وہیں رک گئے، ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے تھے، آنکھوں میں نمی اب آنسو بن کر ٹھہر گئی تھی۔ نجمہ بیگم کی آواز میں تلخی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں یہاں آ کر تمہیں گلے لگاؤں گی، تم پر پیار لٹاؤں گی؟ تم نے جو کیا ہے اس کے بعد بھی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ امی میری پوری بات سن لیں، میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ خاموش، نجمہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے اپنی بہن کا گھر برباد کیا، اتنی حسد، اتنی جلن تم میں بھری ہوئی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، میں تو سمجھتی تھی تم نیک ہو، معصوم ہو، سمجھدار ہو، لیکن تم جیسی آوارہ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہر لفظ
تیر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا۔ وہ ہلکی سی کانپی۔ امی خدا کے لیے خدا کا نام مت لو۔ نجمہ بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ اپنی بہن کے ہونے والے سسرال جا کر اس کے ہونے والے شوہر پر ڈورے ڈالے، نکاح کر لیا۔ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، بے وفا۔ لیکن تم ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ بھی اپنی سگی بہن کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، یہ سب میں نے باجی کے کہنے پر کیا تھا، میں مجبور تھی۔ خبردار، نجمہ بیگم نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، خبردار جو تم نے میری معصوم بچی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ اس کا رو رو کر برا حال ہے، تم نے اسے تباہ کر دیا۔ وہ لرزتی ہوئی کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی، آواز جیسے کہیں گم ہو گئی ہو۔ نجمہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا، میں آج یہاں تمہاری ہمدرد بن کر نہیں آئی، میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ ہمارا تم سے اب کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ نجمہ بیگم نے آخری جملہ ادا کیا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونج گئی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ پھر گھٹنوں میں جان نہ رہی اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ دیا۔ سسکیاں پہلے دبے دبے انداز میں نکلیں، پھر بے اختیار پھوٹ پڑی۔ کمرے کی خاموشی اب اس کے رونے سے ٹوٹ رہی تھی اور دوپہر کی روشن دھوپ بھی اس اندھیرے میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی جو دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، گھٹنوں سے چہرہ لگائے، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سیسیوں کی آواز خاموش کمرے میں عجیب سا بوجھ پیدا کر رہی تھی۔ آنکھیں جل رہی تھیں، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر دل کا درد سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سعود اندر داخل ہوا۔ ایک نظر اس پر پڑتے ہی وہ رک سا گیا تھا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر پہلے تو وہ چونکا، پھر آہستگی سے کوٹ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا تھا۔ خاموشی سے چلتا بیڈ کے قریب آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے قدر حیرانی سے کہا، اتنا پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو رہی ہو؟ کون مر گیا ہے؟ وہ فوراً سیدھی ہو گئی، آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، آواز کانپ رہی تھی۔ میرا سکون مر گیا ہے، میرا چین، میری خوشیاں سب ختم ہو گئی ہیں، اور یہ سب آپ کی جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سعود کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میری جلد بازی؟ اس نے قدر سخت لہجے میں کہا، کیا جلد بازی کی ہے میں نے؟ تم خود میرے پاس آئی تھی، تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھے پسند کرتی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بہن میں بہت خرابیاں ہیں اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں نے وہی کیا جو تم چاہتی تھی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ بے بسی سے ہنسی ہنسی میں درد چھپا تھا۔ غلطی آپ کی ہے، آپ میری باتوں کو ایکسیپٹ کر کے اسے منگنی کر لیتے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میری ماں آج گھر آ کر مجھ سے ہر رشتہ ختم کر گئی ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ سعود نے گہری سانس لی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں مرد ہوں، تم نے میرے سامنے اپنا پرپوزل رکھا، مجھے تم اچھی لگتی تھی، میں نے ہاں کہہ دی۔ وہ ذرا جھکا، غلطی تمہاری بہن کی ہے جس نے تمہیں اپنی باتوں میں پھنسایا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اچھی بن رہی ہے اور تمہیں گندا کر رہی ہے۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی، آنسو خاموشی سے گرتے رہے۔ سعود نے بات جاری رکھی، میرے ساتھ برا رویہ رکھ کر اپنی آگے کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کرو، میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اس کا لہجہ نسبتاً نرم ہو گیا تھا۔ کیا فائدہ ایسے ماں باپ کا جو تم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے؟ اگر وہ تم پر یقین نہیں کرے تو شاید وہ تم سے واقعی محبت بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر اس کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سعود نے سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں، یہ اشارہ اس کے ضبط کا آخری سہارا بھی چھین لیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کندھے ہل رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ سعود لمحہ بھر کو ہچکچایا، پھر آگے بڑھا۔ اس نے آہستگی سے اسے اپنی طرف کھینچا اور گلے لگا لیا، اس کے سینے سے لگ گئی۔ جیسے ہی سر اس کے سینے پر رکھا، برسوں کا درد آنسو بن کر بہنے لگا۔ وہ روتی رہی، بے تحاشا روتی رہی، کبھی ماں کا شکوہ، کبھی بہن کی شکایت، کبھی اپنی قسمت کا گلہ۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہ سسکتے ہوئے بولی، میں بس کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سب خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے ہاتھ اس کی پیٹھ پر ٹھہرے ہوئے تھے، نہ دباتے نہ ہٹتے۔ کمرے میں صرف اس کے رونے کی آواز تھی اور رات کی گہری خاموشی جو اس درد کی گواہ بن چکی تھی۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ گھر کی فضا پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی، مگر خاموشی اب بھی کہیں نہ کہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ کچن میں ہلکی ہلکی گرمی پھیلی ہوئی تھی۔ چولہے پر ہانڈی دھیمی آنچ پر رکھی تھی۔ مصالحوں کی خوشبو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ وہ آستینیں ذرا اوپر چڑھائے توے پر روٹی ڈال رہی تھی۔ حرکتوں میں اب جھجک کم اور اعتماد زیادہ تھا، جیسے وہ خود کو اس جگہ، اس رشتے میں آہستہ آہستہ قبول کر رہی ہو۔ اس درمیان اس کا سعود نے بہت خیال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ پرانے زخم بھول کر نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونکی نہیں، بس ہلکا سا ٹھہری اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ سعود دروازے کے قریب کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے، خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید کافی دیر سے اسے دیکھتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، وہی مسکراہٹ جو پچھلے کچھ دنوں میں آہستہ آہستہ لوٹنے لگی تھی۔ آپ کب آئے آفس سے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا بس تیار ہو چکا ہے، روٹیاں بنا رہی ہوں، تازہ تازہ ہوں گی تو آپ کو اچھی لگیں گی۔ سعود کے چہرے پر فوراً ناگواری ابھری۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ منع کیا ہے۔ اس کی آواز سخت تھی، مگر اس سختی کے پیچھے فکر صاف جھلک رہی تھی۔ گھر کے کام نہیں کیا کرو، خاص طور پر کھانا نہیں بنایا کرو۔ تمہیں میری بات بالکل سمجھ نہیں آتی؟ تم کیوں مجھے تنگ کرتی ہو؟ وہ خاموشی سے سنتی رہی، ہاتھ سے روٹی پلٹتی رہی۔ وہ مزید قریب آ گیا۔ تمہارے ہاتھ جل گئے تو پریشانی کسے ہوگی؟ مجھے ہوگی۔ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ اس نے دھیرے سے توے سے روٹی اٹھائی، پلیٹ میں رکھی اور پھر اس کی طرف مڑی۔ آنکھوں میں ہلکا سا اعتماد تھا۔ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، اس نے سکون سے کہا، اور ڈرائنگ بھی۔ ابھی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یقین آئے تو آپ میری امی سے بات کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ سعود نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ تمہاری امی سے، نہ کسی اور سے۔ مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ذرا نرم پڑ گیا۔ مجھے پسند نہیں کہ تم گھر کے کام کرو، میں چاہتا ہوں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر کے کام کروں اور آپ کے لیے کھانا بناؤں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ سعود کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک قدم اور بڑھایا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی تم نے مجھے بطور شوہر قبول کر لیا ہے؟ اس کی آواز میں اب سوال کم اور یقین زیادہ تھا۔ اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا لیا ہے؟ اس نے نظریں جھکا لی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ جب شوہر اتنی محبت اور مان دینے والا ہو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تو عورت پرانی تلخیاں، برائیاں سب پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں، جیسے میں بڑھ گئی ہوں۔ سعود نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ یعنی اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں؟ اس نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ یہ اشارہ کافی تھا۔ سعود مسکرایا، جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ خیر، وہ سیدھا ہو کر بولا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم کھانا لگوا دو۔ اس نے دوبارہ چولہے کی طرف رخ کیا اور سر ہلا دیا۔ سعود کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے وہ روٹیوں میں مصروف ہو گئی، مگر اس بار اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ نہیں تھی۔ کچن میں پھیلی خوشبو اب صرف کھانے کی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی شروعات کی بھی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ لاؤنج میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پردوں کے پیچھے سے آتی سنہری دھوپ آہستہ آہستہ فرش پر سرک رہی تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھا، مگر دھیان سکرین سے زیادہ اپنے اندر کی دھڑکنوں پر تھا۔ سعود اس کے برابر میں بیٹھا تھا، ایک ہاتھ نرمی سے اس کے پیٹ پر رکھا ہوا، جیسے وہاں پلتی زندگی کو خاموشی سے محسوس کر رہا ہو۔ اس کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے پر ٹھہر جاتی، وہی معصوم پرسکون چہرہ جو پہلے سے زیادہ نکھر آیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مبارک ہو، آپ ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ خبر گھر میں ایسے آئی تھی جیسے بہار اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی ہو۔ کمرے، دیواریں، حتیٰ کہ خاموشی تک مہک اٹھی تھیں۔ وہ دونوں اپنے ہی لمحے میں تھے کہ لاؤنج کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ انیسہ اندر داخل ہوئی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، دونوں کو دیکھتی رہی۔ سعود کا محافظانہ انداز، اس کی آنکھوں میں اطمینان، اور اس کی بہن کے چہرے پر وہ سکون، ایک لمحہ کے لیے اسے احساس کمتری ہوا تھا، لیکن وہ سر جھٹک گئی تھی اور گلا کھنگارا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آواز پر دونوں متوجہ ہوئے۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ ہاں آ جاؤ بچوں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ سب کو معاف کر چکی تھی، اپنے شوہر کے سنگ وہ بہت خوش تھی۔ انیسہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، آنکھوں میں ندامت تھی، لہجے میں لرزش۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں،
اپنی ہر اس غلطی کی جو میں نے کی، جن لفظوں سے تمہیں توڑا، جن فیصلوں سے تمہیں زخمی کیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر نرم آواز میں بولی، کوئی بات نہیں بچو، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، اور آپ کی غلطی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، بہت خوبصورت ثابت ہوئی۔ مجھے اتنا چاہنے والا شوہر ملا کہ میں اپنا ہر غم بھول گئی۔ اس نے نظریں سعود کی طرف اٹھائیں، پھر انیسہ کی طرف، اور میں آپ کے لیے بھی خوش ہوں۔ امی بابا نے آپ کی منگنی احتشام سے کر دی تھی، سنا تھا۔ انیسہ نے سر جھکا لیا، میں نے وہ منگنی توڑ دی ہے۔ وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ مجھے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھر آئی، وقت پر تمہارے شوہر کی بدولت میں اس کی نیت پہچان سکی۔ انہوں نے مجھے ہی ثبوتوں کے ساتھ سب بتایا۔ آج میں اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر آئی ہوں۔ امی بابا کو بھی سچ بتا دیا ہے، وہ بھی تم سے شرمندہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکی، آگے بڑھ کر اپنی بہن کو باہوں میں لے لیا۔ میں نے کب کا معاف کر دیا تھا بجو؟ اس کے لہجے میں سکون تھا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ انیسہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سعود نے نرمی سے آگے بڑھ کر کہا، چلو اب کافی ہے، میری بیوی پریگننٹ ہے، یہ اس کو پریشان مت کرو۔ یسریٰ نے آنکھیں دکھائی تھیں مگر لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا تھا۔ انیسہ نے خود کو سنبھالا، مجھے جانا ہوگا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جاتے جاتے پلٹ کر بس ایک نظر ڈالی، ایک نظر جس میں شکر بھی تھا اور سکون بھی، اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ لاؤنج میں خاموشی واپس آ گئی مگر اب وہ خاموشی بھاری نہیں تھی۔ سعود اس کے قریب آیا، اسے باہوں میں لیا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شکریہ، اس نے سسکتے ہوئے کہا، میری بہن کی مدد کرنے کے لیے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود سعود نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیوی سے جڑے ہر رشتے کی مجھے قدر ہے۔ اس کی آواز میں یقین تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی مگر لاؤنج کے اندر ایک روشن اختتام سانس لے رہا تھا۔ زخموں پر مرہم، بکھرے رشتوں کی جرات اور آنے والی زندگی کی ہلکی سی دھڑکن جو سب کچھ ٹھیک ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔